اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری کائنات میں یہ اعجاز صرف مدرسہ حسینی کا ہے کہ جس میں ہر عمر کا انسان تشریف فرما۔ دنیا کے مدرسوں میں اگر پرائمری کا بچہ میٹرک کی کلاس میں بیٹھ جائے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ دنیا میں امیر و غریب کے بیٹھنے کی جگہ مختلف ہیں، کیا کہنے حسین ابن علی آپ کے مدرسے کے۔ سلام بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ اور پھر جہاں یہ ہمارا دینی فریضہ ہے وہاں پر ایک بات عالمی حقیقت ہے کہ جو چیزیں بانٹی جاتی ہیں ان کی تعداد گن کے دو ہے، یا علم بانٹا جاتا ہے یا رزق بانٹا جاتا ہے۔ اور میں پوری ذمہ داری سے ایک فقرہ کہتا ہوں کہ کائنات میں جس نے بھی علم بانٹا اس نے پہلے جہالت کا اقرار لیا۔ استاد کلاس روم میں بھی پڑھانے کے لیے آئے تو پہلا فقرہ یہی کہے گا، آج میں تمہیں یہ پڑھاؤں گا۔ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ تم جاہل ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ پھر بات شروع کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم جاہل۔ اس شعر کا مطلب جانتے ہو؟ جی نہیں۔ یعنی غرور علم نے پہلے جہالت کا اقرار کروایا پھر علم بانٹا۔ مدرسہ حسینی میں بڑے سے بڑے خطیب کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آل محمد آپ کو سلام، خدا آپ کو ہمیشہ آباد۔ میں وہ بڑے بڑے علماء جن کا وجود نعمت ہے اور جو میرے آپ کے درمیان ابھی موجود ہیں، اللہ انہیں دیرگاہ سلامت رکھے۔ میں بچپن سے آغا نسیم عباس صاحب قبلہ مجل اللہ العالی سے یہ فقرہ سنتا آیا ہوں کہ میں تو ایک طالب علم ہوں۔ واقعات تو آپ کے بچوں کو بھی یاد ہیں۔ مجتہد اعظم بھی مجلس پڑھے تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب مجمع میں سارے سکرات بکرات نہیں ہوتے، یہ شرافت عطائے منبر حسینی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے والوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتی۔ اور کائنات میں بڑے بڑے لوگ کھانا بانٹتے ہیں، لنگر تقسیم ہوتا ہے، روٹیاں بنتی ہیں، ٹرکوں کے ٹرک تقسیم ہوتے ہیں، ریلیف دیے جاتے ہیں، فلڈ کے اندر، زلزلے کے اندر، غربت کے اندر، عید کے اندر، بھوک کے اندر، بارش کے اندر۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ پڑھا اور کانوں سے سنا، اعلان ہوتا ہے غریبوں میں کھانا بٹے گا، بیواؤں میں روٹی تقسیم ہوگی، یتیم آ کے کھانا لے جائے۔ شریف کا نفس مر جاتا ہے، اندر سے غیرت کہتی ہے نہ جاؤ کہ غربت کا تمغہ ملے گا۔ لیکن حسین نے اتنی عزت سے رزق بانٹا۔ میں نے اپنی آنکھ
آنکھوں سے پڑھا، لکھا ہوا تھا غریبوں کے لیے مفت افطاری کا اہتمام ہے، غریب یہاں سے مفت سحری کرے، غریب یہاں سے مفت آٹا لے جائے۔ غریب کہہ کے عزت نفس کو مار دیا۔ اتنی عزت سے حسین رشت باندھتا ہے، کروڑ پتی بھی جھولی پھیلاتا ہے، پھٹی قمیض والا ہے۔ کروڑ پتی نے بھی جھولی پھیلائی، اور جس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی اس نے بھی جھولی پھیلائی۔ نہ امیر کو شوم ہے کہ میں پیسے والا ہوں، کیونکہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ گھر یا اللہ کے ہیں یا حسین کے۔ اللہ کے گھر کو مسجد کہتے ہیں، حسین کے گھر کو امام بارگاہ کہتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں، خدا کے گھر میں قانون ہے، وہ آئے وہ نہ آئے، وہ صرف گزرے وہ نہ ٹھہرے۔ حسین کے گھر میں مذہب کی قید نہیں، ہندو آئے، سکھ آئے، عیسائی آئے، کیونکہ تعزیت کا تعلق مذہب سے نہیں انسانیت سے۔ افسوس کا تعلق انسانیت سے۔ ہندو عبادت کے لیے مندر میں جائے گا، عیسائی چرچ میں جائے گا، سکھ گردوارے میں جائے گا، مسلمان مسجد میں جائے گا۔ مسلمان مندر میں نہیں جاتا، ہندو مسجد میں نہیں آتا۔ لیکن اگر آپ کے محلے میں کسی عیسائی کا بیٹا مر جائے، اب آپ کو مذہب نہیں روکتا کہ افسوس نہ کرو۔ ایک چیز ہے جس کا نام ہے انسانیت، اس کو ہر مذہب کا انسان کہے گا کہ افسوس ہوا ہے۔ اب کوئی فتویٰ بھی نہیں لگے گا کہ تم نے عیسائی کے بیٹے کا افسوس کیا تو کافر ہو گئے۔ تو جب عیسائی کے بیٹے کے افسوس سے کوئی کافر نہیں ہوتا تو اپنے نبی کے بیٹے کے افسوس سے کوئی کافر۔ اس وقت کا جہاد ہے کہ اگر وطن سے محبت ہے تو اپنے بزرگوں والا ماحول پیدا کرو۔ یہ جو نئے اختلافات پیدا کرنے والے شرارتی لوگ ہیں، ان کی سازش کا شکار ہونے کی بجائے عقل مندی کے ساتھ، کیونکہ مسلمان ہمیشہ بیچارہ شکار ہوتا ہے، شکار کرتا نہیں، کیونکہ اس نے دنیا کے جنگل میں اللہ کے شیر کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر اللہ کے شیر کا دامن پکڑ کے رکھتے تو روز شکار نہ ہوتے۔ ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ غیر ملکی طاقتیں ہمارے اس عظیم وطن کا امن تباہ کرنے کی خاطر ہمیں نئے نئے فسادات میں ملوث کرنا چاہتی۔ یہ تعزیہ نہیں نکلنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں تعزیہ ہے کیا؟ اگر علم آئے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہے کیا۔
انگریزی میں جسے فوٹو کہتے ہیں اسے فارسی میں عکس کہتے ہیں، اردو میں اسی کو تصویر کہتے ہیں، اور عربی میں اسی کو شبیہ کہتے ہیں۔ اب پاکستان کی اکثر شیعہ سنی مساجد پر رسول اللہ کے روضہ مبارک کے گنبد کی شبیہ بنی ہوتی ہے۔ کوئی مسلمان نہیں جو اصلی مسلمان ہو اور اسے وہ برا لگے، کیونکہ اصلی روضے سے پیار ہے تو اس کی نقل سے دشمنی کیسے ہو سکتی؟ کئی مسلمان اپنے سینے پر یا پگڑی پر نالین مبارک کی شبیہ بنا کے رکھتے ہیں۔ اب اگر کسی کے عقیدے میں خناس ہو تو وہ لڑائی ڈالنے کے لیے کہہ سکتا ہے حضور کو یہی جوتی پہنتے تھے۔ حضور نہیں پہنتے تھے، یہ اس کی شبیہ ہے، اسے چوموں تو مجھے وہی سکون آتا ہے۔ کیونکہ تیرا آستہ جو نہ مل سکا تیرے راہ گزر پہ جبھی سہی، ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے، گر وہاں نہیں تو یہی روز۔ یہ سارا اسلام شبیہوں کا مجموعہ ہے۔ یہ قرآن اس قرآن کی شبیہ ہے جو آقا پہ اترا تھا۔ مسجد کعبے کی شبیہ ہے، کعبہ بیت المعمور کی شبیہ ہے۔ لہذا علم سے دوری نے آل محمد سے دور رکھا، کیونکہ کچھ صفتیں ہیں کہ پیدا ہوتی جائے تو انسان خدا کے قریب ہو جاتا۔ اس لیے ہماری ہر عبادت کا محور و مرکز ہے قربتاً الی اللہ۔ اگر نماز قربتاً الی اللہ نہیں تو قبول نہیں، روزے کی نیت میں قربتاً الی اللہ نہیں تو قبول نہیں، حج کی نیت میں قربتاً الی اللہ نہیں تو قبول نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی کیسی قربت؟ جسم تو وہ رکھتا نہیں، بدن تو اس کا ہے نہیں۔ علی فرماتے ہیں اے انسان تیرا دماغ اتنا مختصر ہے کہ پرندے کے آگے پھینکا جائے تو اس کا پیٹ نہ بھرے، اور تو سوچتا ہے کہ اس دماغ میں خالق آ جائے گا۔ سے سنتا ہے، تو چربی سے دیکھتا ہے، تو گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے۔ اگر مولا علی کا ایک فرمان سمجھ آ جائے انسان کی ساری زندگی تبدیل ہو جائے۔ عربی زبان میں اچھے مرد کو کہتے ہیں آلہ۔ اگر کوئی مرد ہو، مذکر ہو، اچھا ہو، اسے آلہ کہتے ہیں، اور اچھی عورت کو کہتے ہیں عالیہ۔ یہ آلہ کی مؤنث ہے، آلہ مذکر کے لیے، عالیہ مؤنث کے لیے۔ مرد اچھا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اور اگر عورت اچھی ہو، عالیہ۔ گھٹیا، گندا، ذلیل مرد وہ آلہ کا اپوزٹ آ جائے گا، آلہ کا متضاد لفظ آ جائے گا۔ تو گندے کو عربی میں کہتے ہیں ادنا، گندا مرد، گھٹیا مرد، ذلیل مرد،
اسے عربی میں کہتے ادنا، گندی، گھٹیا، ذلیل عورت، اسے عربی میں کہتے دنیا۔ جتنے آپ بیدار ہیں، نہ میرا فکرہ ضائع ہوگا نہ فکر۔ اعلیٰ کی مؤنث عالیہ، ادنا کی مؤنث دنیا کا مطلب گندی عورت۔ دنیا گندی عورت نہ ہوتی تو علی کیوں کہتے جا دنیا، علی تجھے طلاق دے گا۔ اگر یہ گندی عورت نہ ہوتی، اگر یہ ذلیل عورت نہ ہوتی، اگر یہ پست عورت نہ ہوتی تو علی کیوں فرماتے جا دنیا، کسی اور کو پھینکو دے۔ پھر یہ کہیں گئی بھی، کیونکہ جسے علی کہے کسی اور کو دھوکہ دے، ابو طالب کا بیٹا تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں۔ یکم محرم کی پہلی تقریر میں لالا موسیٰ میں یہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سنو، حسین نے تخت کو کیوں ٹھکرایا، حسن نے تخت کو کیوں ٹھکرایا، زین العابدین نے دنیا کو منہ کیوں نہیں لگایا، محمد باقر نے دنیا کا تعاقب کیوں نہیں کیا، جعفر الصادق نے دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، موسیٰ کاظم نے دنیا کے حصول کی کوشش کیوں نہیں کی، علی رضا نے، محمد تقی نے، علی نقی نے، حسن عسکری نے، میرے بھارویں آقا نے دنیا کو منہ کیوں نہیں لگایا؟ جسے باپ طلاق دے دے اولاد پر حرام ہو جاتی ہے۔ آل محمد آپ سے وہ دنیا کے قریب نہ گئے، لیکن حد حرام بننے کا حکم بھی نہیں دیا۔ ابو طالب کا بیٹا مسجد میں آیا، دیکھے کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں، دوپہر کو تشریف لائے، وہ پھر موجود تھے۔ علی مغربین کے لیے آئے، وہ پھر عبادت میں وہیں تھے۔ اگلے دن فجر میں آئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا نے فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا مولا یہ رجال الغیب ہے، رجال الحق، حق والے مرد۔ ان کی تعریف کیا ہے؟ مولا یہ بہت اچھے لوگ، دنیا چھوڑ دی، بیوی کی خبر نہیں، بچوں کا پتہ نہیں، بس اللہ ہی اللہ، عبادت الہی میں ہر وقت خدا کو راضی کرنے کے چکر میں انہوں نے اللہ کو اپنا بیلی بنا لیا ہے۔ سامنے علی جیسا امام تھا۔ دنیا والوں کے لیے متاثر ہونے کے لیے لفظ بڑے سخت ہیں، کوئی بھی بندہ متاثر ہو سکتا تھا، اتنے اچھے لوگ، رب سے لا لگا لی۔ سامنے علی تھا، فرمائیے کھاتے کہاں سے ہیں؟ اگر یہ فنا فی اللہ ہو گئے، گھر چھوڑ دیا، بچے چھوڑ دیے، مسجد میں ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ کہ مولا یہ کچھ نہیں کھاتے، محلے والے ان پر رحم کھاتے۔ یہ بیچارے کچھ نہیں کھاتے، محلے والے ان پر رحم کھاتے ہیں، وہ بچہ کچا کھانا ہی نہیں بھیجتے ہیں اور یہ کھا کے شکر کرتے۔ علی فرماتے ہیں اگر کبھی محلے والے رحم نہ کھائیں تو پھر یہ کیا کھاتے ہیں؟ مولا یہ صبر کر کے سو جاتے،
اب یہ فکر علی کے ہیں کا افسوس، کوفے کے آوارہ کتوں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ انہیں بھی کوئی کھلا دے تو کھا لیتے ہیں، نہ کھلائے تو صبر کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے علی کے چہرے پہ سرخی جلالت آئی اور علی نے انہیں مسجد سے یہ کہہ کر نکالا، حد حراموں نکلو، کدال اٹھاؤ، مزدوری کرو، روزی کماؤ، بیوی کو کھانا پہنچاؤ، بچوں تک رزق پہنچاؤ، اور پھر تھکے ہوئے جسم کو اس کی بارگاہ میں سجدے کے لیے جھکاؤ۔ کیونکہ وہ حد حراموں کی عبادت قبول نہیں کرتے۔ وہ حد حراموں کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ جو دوسرے کے مال پر نظر رکھے وہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام واحد مذہب ہے، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، واحد مذہب ہے اسلام جو فل ٹائم مذہب ہے، پارٹ ٹائم نہیں ہے۔ عیسائی وہ دل ان کا بھی نہیں دکھایا جائے گا اگر کوئی ہو تو۔ کیوں نہیں دکھایا جائے گا؟ کہ جو آ گیا وہ شاہ صاحب کی بلا کا بابا نور شاہ جی کا مہمان نہیں، انتظامیہ کا مہمان نہیں، ناصر عباس کا مہمان نہیں، حسین جیسے کریم کا مہمان نہیں۔ اور حسین کے کسی نوکر کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ حسین کے کسی مہمان کا دل دکھا دے، عیسائی ہو، لیکن ان کی عبادت ویکلی ہے۔ سنڈے والے دن صبح کے وقت گاڈ کے سامنے حاضری اور پھر جہاں مرضی جائے۔ یہودی ہفتے والے دن تھوڑی دیر کے لیے آیا اور گیا۔ ہندو جب تک مندر میں ہوتا ہے تب تک دیندار ہوتا ہے، بتوں کے سامنے جھکتا ہے۔ بت کرتے بھی کچھ نہیں اور ہمیں اچھے بھی نہیں لگتے۔ میں نے آج تک کسی بت کی اشتعال انگیز تقریر نہیں سنی۔ نہ بت جلوس نکالے، نہ نعرے لگائیں، اور پھر بھی مجھے اچھے نہیں لگتے، اور میں انہیں توڑنا عبادت سمجھتا ہوں، کیونکہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں جہاں کے لائق نہیں ہوتے۔ یہ بھی گمراہی کی ایک قسم ہے۔ اس لیے سامعین گرامی، تمام مذاہب وہ تھوڑی دیر کے لیے، اسلام وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم پیدا ہی عبادت کے لیے، اس کے علاوہ ہمارا مقصد تخلیق ہے ہی نہیں۔ ہم ایک نکاتی ایجنڈے پر خلق کیے گئے، عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الا دلیل ہوتی ہے کہ اس کے بعد عقلیت ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے پہلے اللہ ہے۔ اللہ کا مطلب جو جھوٹے ہیں وہ زیادہ ہیں، سچا ہے وہ ایک ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف
دفع الا لا اسالکم علیہ اجرا الا اسی طرح سے یہاں آ گیا الا لیعبدون، صرف عبادت کے لیے خلق ہوئے، تمہارا دوسرا مقصد تخلیق ہے ہی نہیں۔ خبردار مقصد تخلیق سے بغاوت نہ کرنا، ہم تو پھر انسان ہیں، انسان ہیں، اشرف المخلوقات زبردستی بن گئے۔ وہ آئندہ کسی تقریر میں عرض کروں گا کہ اشرف المخلوقات بس نجف اشرف والا خاندان ہے، باقیوں کو خوش فہمی ہوئی ہے اور خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں۔ اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرنے والے کبھی کوئی مولوی فتویٰ دے کے دکھائے کہ میں جبرائیل سے افضل ہوں، کیونکہ جبرائیل بھی تو مخلوق ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ آج مجھے اپنے موضوع کی بنیادیں رکھنی ہے جن پر میں نے آپ سے اپنی طالب علمانہ گزارشات پیش کرنی۔ کچھ نہ کرو، عبادت کرو، اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ جانور بھی اپنے مقصد تخلیق سے بغاوت نہیں کرتے، حیوان بھی اپنی شریعت پر عمل کرتا، گھوڑا گوشت نہیں کھاتا، شیر گھاس نہیں کھاتا، شریعت طے ہے ان کی، اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں۔ انسان ایک مقصد تخلیق، عبادت کرو بس، 24 گھنٹے عبادت، پورا ہفتہ عبادت، ساری زندگی عبادت، عبادت کے علاوہ کچھ نہ کرنا، بس عبادت کرو۔ مولوی بن جائے، کیونکہ ہمارے ہاں سب سے پہلا المیہ یہ ہے کہ علم دین پیشہ بن گیا۔ اگر یہ پیشہ نہ بنتا تو فرقہ واریت نہ ہوتی۔ کپڑے کون سیے گا؟ درزی۔ کون دھوئے گا؟ دھوبی۔ جوتی کون بنائے گا؟ موچی۔ میت کون نہلائے گا؟ مولوی۔ نکاح کون پڑھے گا؟ مولوی۔ دین سب کے لیے آیا تھا، ہم نے مذہبی کام مولوی کے ذمہ لگا دیے۔ انگریز آیا، وہ ایک اور ظلم کر گیا، اس نے کمیوں کے کھاتے میں بھی اسی کو شامل کر دیا۔ گاؤں میں جو 2 ایکڑ وہ رکھ کے گیا، اس میں میانیوں کا حصہ بھی رکھتا گیا۔ اب اس کا پیشہ بن گیا مذہب۔ اب جب پیشہ بنا تو اسے زیادہ گاہکوں کی ضرورت تھی، وہ گاہک بڑھانے کے لیے دوسری دکان کے نقش بتاتا رہا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو اپنے پاس ہے وہ بتائے کہ کیا ہے، لیکن کیونکہ سچا نہیں تھا، کئیوں نے اپنی دکانوں پہ اچھے برے سارے رکھ لیے اور اچھے مجبوری کے تحت رکھے تاکہ ساتھ میں برے فروخت ہو جائے۔ کوئی اچھے برے کا فرق ہی نہیں رہنے دیا۔ اگر بروں کو بھی اچھا کہنا ہے تو اچھوں کو کیا کہیں گے؟ اب یہ جو مسائل پیدا ہوتے رہے،
اس میں بنیادی وجہ کہ اس کا ذریعہ معاش بن گیا رحمت للعالمین کا دین، حصول رزق کا ذریعہ بن گیا۔ 1.5 انچ کی مسجد بنتی رہی۔ اللہ کہتے ہیں فرقوں میں نہ پڑھو، یا مسجد کے دروازے میں فرقہ لکھا ہوتا۔ اب نہیں پتہ چلتا کہ یہ مسجد اللہ کی ہے یا ان کی ہے۔ اور اللہ فرما رہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ پڑھو۔ اب اگر قیامت والے دن اسی بات پہ ہی اللہ پکڑ لے، پہلی چیک پوسٹ پہ میں نے کہا تھا فرقوں میں نہ پڑھو، تم جس محلے میں گئے تم نے اسی محلے کے نام کا فرقہ بنا لیا، جس شہر میں تمہارے مرید زیادہ ہو گئے اسی شہر کے نام کا تم نے فرقہ بنا لیا۔ میں دل آزاری کا قائل نہیں، لیکن کیا کروں، قرآن کہہ رہا ہے فرقوں میں نہ پڑھو۔ تو جن کی زندگی فرقہ بندی ہو، اسلام سے ہٹو گے تو کہاں جاؤ؟ اور یہ کسی کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ شیعہ بھی فرقہ ہے۔ ہم فرقہ نہیں مذہب ہیں۔ فرقہ وہ ہے جو محمد مصطفیٰ سے فرق ڈال کر بنے، اور کیونکہ یہ بالخصوص ایام ازا خالصتاً شیعہ اجتماع نہیں ہے، ہر مسلک کا انسان اپنے رسول کے بیٹے کے ذکر کے لیے آیا، تو اس لیے یہ پیغام دے کر فکر آج کرنا چاہتا ہوں، بس عبادت کرو۔ مولوی بن جائیں، بچے کہاں سے پالیں؟ مولوی کو تو روٹیاں محلے سے آ جائیں گی، ہم نے بچے کہاں سے پالنے؟ تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ مولوی بن جائیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ بچے نہ پالیں؟ آپ رزق حلال کمائیں، اللہ اسی کو عبادت شمار فرما لے۔ سلامت رہے جو آباد و شاد رہے، جنہوں نے حمایت کی ہے خدا آپ کو آباد و شاد۔ تم جو کرو وہ عبادت ہونی چاہیے، تم جو کرو وہ عبادت ہونی چاہیے، تم جو سوچو وہ عبادت ہونی چاہیے، تمہارے منصوبے عبادت ہونے چاہیے۔ چپ رہنا چاہتے ہو، اسلام تمہیں چپ رہنے سے منع نہیں کرتا، لیکن چپ اس وقت رہنا جب چپ رہنا عبادت بن جائے۔ بولنا چاہتے ہو بولو، لیکن اسلام کہتا ہے کہ میں تمہیں بولنے سے نہیں روکتا، لیکن بولنا اس وقت جب تمہارا بولنا عبادت بن جائے۔ چلو بازار میں تو پتہ چلے کہ اس کا چلنا نگاہیں جھکی ہوئی، خیرت محفوظ، عزت محفوظ، اسلام کی ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر بازار میں چلنے والا، تاکہ تمہارا چلنا عبادت بن جائے۔ سونا چاہتے ہو، اسلام کہتا سو جاؤ، لیکن سونا ایسے کہ تمہارا سونا عبادت بن جائے، کسی کا حق نہ مارا ہو، کسی کا مال نہ کھایا ہو، کسی کا حق نہ دینا ہو۔ تم بولنا چاہتے ہو، لیکن بولنا ویسے جیسے بولنا عبادت بن جائے۔ تمہارے ہاں رویے بھی ہیں، تم پیار بھی کرنا چاہتے ہو، تم نفرت بھی کرنا چاہتے ہو۔ اسلام کیفیتوں پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگاتا۔ محبت کرو، نفرت کرو، لیکن محبت ان سے کرنا جن پر درود بھیجنا عبادت ہو جائے، اور نفرت ان سے کرنا جن پر لعنت بھیجنا عبادت ہو۔ پیدا ہوئے، اور اب پیغمبر فرمائے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے، کیونکہ علی کا ذکر ثواب نہیں عبادت ہے۔ پانی پلانا ثواب ہے، چاہے تو پلاؤ، نہ چاہو تو نہ پلاؤ۔ عبادت سے فرار ممکن نہیں۔ محبت کرو علی سے۔ پھر محبت کی دو اولادیں، ایک کا نام ہے خوشی، دوسرے کا نام ہے غم۔ دونوں کے طریقے مختلف ہیں، دونوں کے انداز جدا ہے۔
دونوں کے قانون مختلف ہیں. خوشی کا تعلق انویٹیشن کے ساتھ ہے، غم کے لیے انفارمیشن کافی. خوشی میں وہ آئے گا جسے دعوت دی جائے، غم میں وہ آئے گا جس کا تعلق ہو. خوشی کے لیے اعلان مسجد سے نہیں ہوتا، حضرات فلاں بیٹے کی شادی ہے، شرکت فرما کے ثواب حاصل کریں. ایسا نہیں ہوتا. جنازے کے کارڈ نہیں ہوتے. بڑا گہرا تعلق. آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ کے دوست کے بیٹے کی شادی ہے، سارا سال تو کٹھے ہوتے ہو. جی وہ مجھے بلایا نہیں. بلایا نہیں، تعلق تو ہے، چلے جاؤ. نہیں جائے گا. یہ ہوتی ہے خوشی. غم نہ بلائے، اطلاع ہو گئی، تعلق ہوگا تو آ جائے گا. محرم کا ہم کارڈ نہیں چھپواتے. محرم کا چاند طلوع ہو کے اطلاع دے دیتا ہے. جس کا محمد کے ساتھ تعلق ہو وہ آ جاتا. جس کا مصطفیٰ کے ساتھ تعلق ہو، جس کا آقا کے ساتھ تعلق ہو، کیونکہ جسے جس سے پیار ہو اس کے بچے بھی پیارے لگتے ہیں. یا تو کہہ دو کہ رسول کی اولاد نہ تھی، پھر ابتر کہنے والے بن جاؤ گے. اور اگر قرآن کہے کہ حسن حسین اس کے بیٹے تھے، کہ بیٹے ہیں پیغمبر کے حسن حسین، یہ کتنے ایک نئی روش شروع ہوئی ہے جب سے یہ SMS شروع ہوئے. اسلامی سال مبارک رسول سے کہو گے؟ کہ آپ کا بیٹا ذبح ہوا تھا اسی مہینے، آپ کو نیا سال مبارک ہو. خدا کی قسم سمجھایا گیا ہے، لوگوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. میں نے ٹیلی ویژن کی ایک مجلس میں ایک فکرہ کہا تھا، بڑے اہل سنت بھائیوں کے مجھے اس پہ خط آئے. میرا جی چاہتا ہے کہ میں پہلی تقریر میں فکرہ کہوں. میں نے کہا تھا کہ سجدے میں پیغمبر تھے، پوسٹ پر حسین تھے. پیغمبر نے سر نہیں اٹھایا. اٹھا لیتے تو کیا ہوتا؟ حسین گر جاتا. صرف یہی ہوتا، حسین گر جاتا. کہاں گرتا؟ مسجد کی صف. میں نے کہا جسے رسول مسجد کی صف پہ نہیں گرنے دیتے، جب دوڑتے ہوئے گھوڑے سے کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت پر یا ابا عبداللہ سلام علیک، غلام حاضر ہو گئے. وہ جو عشر عاشور اکیلا رہ گیا تھا، آج اس کے نام پہ دنیا میں مجمع جمع ہو رہے ہیں. یہ حسین کی تنہائی کا صدقہ ہے. انسان آنا چھوڑ دیں گے، ملائکہ آئیں گے. یہ مادیت نہیں، روحانیت ہے. ان دنوں کی، ان راتوں کی اللہ نے قسمیں کھائی. یہ تفسیر قرآن کی راتیں، مفہوم قرآن کی راتیں، پیغام اسلام کی راتیں. گھروں کو چھوڑ کے اس کے لیے بارگاہ میں آئے ہو جو وطن چھوڑ کے جا رہا. میری خواہش ہے میں عام روایات سے ہٹ کر
وہ باتیں نوجوانوں کو عرض کروں جن کا عرض کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلا فکرہ ہمیشہ یاد رکھنا، حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں، حسین سے مدینہ چھڑایا گیا، کیونکہ قاتل زہر لے کے مدینے میں پہنچ، حسین نے حج چھوڑا نہیں، حسین سے حج چھڑایا گیا، کیونکہ احرام میں تلواریں چھپا کر قاتل پہنچ چکے تھے۔ منصوبہ تھا کہ دوران طواف حسین کو قتل کر دیں گے اور بعد میں کہہ دیں گے اتنے سارے مسلمان تھے، پتہ نہیں کون رسول کے بیٹے کو قتل کر کے۔ حسین کا مصمم ارادہ تھا کہ میں اپنے قاتل چھپنے نہیں دوں، کیونکہ کربلا ایکسیڈنٹ نہیں، منصوبہ ہے۔ اگلا فکرہ کہتا ہوں اور نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، ساری زندگی یاد رکھنا، سیدوں کی 2 پشتیں لگی ہیں کربلا کی تیاری میں۔ مسلم ابن عقیل امام حسین کا سفیر، امیر المومنین نے حضرت عقیل سے کیوں کہا کہ میں بہادر قبیلے کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ ایک سوال ہے میرا نوجوان بچوں سے، ساری زندگی آپ یہ فکرہ سنتے ہیں کہ حضرت عباس کی والدہ سے شادی کرتے وقت مولا امیر نے فرمایا تھا کہ عقیل میں کسی بہادر قبیلے کی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات درست ہے جو علماء فرماتے ہیں کہ عقیل شجروں کے ماہر تھے۔ ایک فکرہ میں کہہ رہا ہوں اور شاید بہت طالب علم سے پہلے آپ نے کسی سے نہ سنا ہو، اس لیے فکرہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس فکرے کو قبول کرتا ہوں کہ عقیل شجروں کے ماہر تھے۔ ایک آپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ عقیل امام نہیں تھے، امام علی ہے۔ کل شیء آسیناہ فی امام مبین کا مصداق میرا مولا علی۔ تو میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، امام کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی نے پوچھا نہیں، علی نے عقیل کو خبردار کیا۔ ماں بہادر چاہیے تاکہ بیٹا بہادر ہو، بیٹا بہادر چاہیے تاکہ حسین کا ساتھ دے۔ عقیل نے اسی دن سے مسلم کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ زہرا دربار سے واپس آئی، اس نے زینب کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ خطیب آل محمد علامہ ذرا حسن زیدی، خدا اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے، وہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ایک عبادت تھی سیدہ کے لیے، سنوارا کرتی تھی زینب کو کربلا کے۔ ابتدا ہے تو ایک فکرہ اور بھی کہہ دوں، علامہ حسن زیدی سے کسی نے پوچھا نبیوں کے ساتھ بھی بڑے ظلم ہوئے، انہیں آروں سے کاٹا گیا، کیمے بنائے گئے، درختوں میں چیرا گیا۔ زید صاحب نے فرمایا سچ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کسی نبی کا ماتم نہیں ہوتا، کسی نبی کا چیلم نہیں ہوتا، کسی نبی کے غم میں جلوس نہیں نکلتا؟ زید صاحب نے فرمایا کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہ تھی۔ یہ جس کی محنت ہے، اس بی بی کا نام زینب عالیہ۔ وہاں دوسری مرتبہ سفر پر جا رہی، اس گھر کی بیویاں اسی دن باہر آتی ہیں جب دین پہ مشکل بنے۔
ایک فکرہ مشہور ہو گیا، ماں کی قبر پہ رات کو جاتی تھی، خدا کی قسم غلط ہے، ہر رات نہیں جاتی تھی، خالی اسی رات جاتی تھی جب چاند ڈوبا ہوا ہوتا۔ اندھیری رات کے بغیر ماں کی قبر پہ نہیں جاتی تھی۔ اور میں اس کے پردے کا کیا بتاؤں، جس کا سورج نے پردہ کیا، جس کی چادر حسین بنا، جس کو اللہ نے 2 برقعے دیے تھے، ایک امیری کا برقع ایک غریبی کا، امیری کا برقع عباس، غریبی کا برقع فضا، جب تک امیر رہی برقع بن کے غازی ساتھ نہ ہو۔ جس بی بی کے حق المہر میں لکھا ہوا تھا کہ جناب عبداللہ نے پوچھا حق مہر کیا ہو، علی نے اپنی بیٹی سے پوچھا، فرمایا جب حسین مدینہ چھوڑے عبداللہ مجھے ساتھ جانے سے منع نہ کر۔ یہ حق مہر ہے بی بی زینب عالیہ، 28 رجب سن 60 ہجری مدینہ ویران ہونے لگا، مجاور قبر نبی روانہ ہونے لگا، تطہیر کی پلی ہوئی شہزادیاں آمادہ سفر ہونے لگی، بھائی کو ساتھ لے کے بہن روانہ ہونے لگی، ہر بی بی کو اس کے قریبی نے سوار کرایا، آخر میں بنی ہاشم قطار باندھ کے کھڑے ہوئے، کالے رنگ کی کناتیں لگائی گئیں، شبیر نے گوشہ چشم سے اشارہ کیا، بجلی کی رفتار سے غازی گھوڑے پہ بیٹھا، مدینہ کی گلیوں میں عباس نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا، سید کی ایک ہی آواز آتی تھی الحجاب الحجاب، کبھی کبھی رکابیں چھوڑ کے آسمان کی طرف اشارہ کر کے عباس کی آواز آتی تھی الحجاب، پرندوں گھونسلوں میں چلی جاؤ، جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین، اللہ میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ ملکہ تطہیر چل رہی، ملکہ عالیہ چل رہی ہے، شہزادی کونین کی بطول بیٹی چل رہی، ساری تعریف ہے بی بی زینب کی اس ایک فکرے میں، ثانی زہرا۔ اب مکمل فاطمہ نہ ہو تو ثانی زہرا کیوں؟ تکمیل منصب بطول۔ میں اس فکرے کی تشریح کروں گا، عصمت بطول کی تکمیل کا نام ہے زینب، کیونکہ ہر لحاظ سے بی بی فاطمہ مکمل ہے، ہر لحاظ سے، لیکن ایک چیز نہیں تھی جناب زہرا میں۔ اب یہ بڑا عجیب فکرہ ہے، ممبر سے کوئی ذاکر حسین کہے کہ جناب زہرا میں ایک چیز نہیں تھی، ہر ذہن میں سوال آئے گا کہ وہ کیا تھی؟ زہرا بتا گئی کہ بیٹی کیسی ہونی چاہیے، پیغمبر کی خدمت کر کے، بی بی بتا گئی کہ بہترین بیوی کا کردار کیا ہے، تطہیر کی چادر سے علی کے نالین صاف کر کے، حسنین کی پرورش کر کے بتا گئی کہ ماں کیسی ہونی چاہیے، لیکن فاطمہ کا بھائی کوئی نہیں تھا، نہیں بتا سکی کہ بہن اور بھائی کا پیار کیا ہے، اس لیے اللہ نے زہرا کو زینب عطا کی، زینب کو حسین جیسا بھائی عطا کیا، اور یہ زینب بتائے گی کہ بھائی کا پیار کیا۔ ایک زینب میں سلام اللہ علیہ ہر کردار ہے، دین باطل کے لیے ایک پہیلی زینب،
پنجتن پاک کی آغوش میں کھیلی زینب، کربلا جیتی 72 شہداء نے، لیکن کوفہ و شام الٹ آئی اکیلی زینب۔ زکی سرور کوٹی نوح خان ذاکر گزرا، اس کے نوح کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں نام نہ پوچھو سر پیٹو گے، نام نہ پوچھو سر پیٹو گے، کام کی عظمت سے پہچانو، کون ہے بیڑا پار لگا کر ساحل پہ مر جانے والی۔ زہرا کی وہ لاڈلی بیٹی سائے سے گھبرانے والی، پہلی بار لٹا کر چادر گھر سے باہر آنے والی، نام نہ پوچھو سر پیٹو گے، کام کی عظمت سے پہچانو، کون ہے بیڑا پار لگا کر ساحل پہ مر جانے والی۔ نجم آفندی بہت بڑا نوح خان شاعر گزرا ہے، اس کے باقی شعر پڑھنے کا محل نہیں، اس کا کہ ہندی کا نوحہ مجھے بڑا پسند ہے، ہندی زبان کے اندر نجم آفندی اللہ کہتے ہیں سرور پہ حسن کی ودوا نے 2 چاند سے بچے وار دیے، سرور پہ حسن کی ودوا نے 2 چاند سے بچے وار دیے، بچے تو جیالے تھے ہی مگر ماتا بھی بڑے دل والی تھی، بچے تو جیالے تھے ہی مگر ماتا بھی بڑے دل والی تھی۔ فرماتے ہیں شام سے آئے لٹ کے حرم اور آئیں سکھیاں ملنے کو، جس مانگ کو دیکھا اجڑی تھی، جس گود کو دیکھا خالی تھی۔ عاشور سے لے کر سانز تلک شبیر سے دنیا خالی تھی۔ نجم آفندی پاکستان آ گئے تھے، لاہور میں کافی عرصہ رہے، کراچی میں انتقال ہو گیا، کومے میں رہے، آخری دنوں میں بول چال نہیں تھا، اور اس بندے کا کومے کے دوران ڈاکٹر بتاتے تھے کہ یہ ہاتھ نہیں رکتا تھا، مسلسل ہاتھ نہیں رکتا۔ ڈاکٹر حیران کہ ایک آدمی فزیکلی ختم ہو چکا ہے، اس ہاتھ میں طاقت آتی ہے، کٹھا کرتا اور پھر مرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہوش آیا، 2 شعر لکھے، آدھے گھنٹے بعد حسین کا ذاکر مر گیا۔ وہ 2 شعر سنیے، اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ابھی تک کراچی میں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں ماتم شبیر سے، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے جناب، ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں ماتم شبیر سے، استفادہ کر رہا ہوں موت کی تاخیر سے، استفادہ کر رہا ہوں موت کی تاخیر سے۔ اگلے 2 مصروں میں بی بی زینب کا فقرہ سننا، فرماتے ہیں دشت میں بچوں کی لاشوں سے یہ کہہ کر ہٹ گئی، اگلا مصرع سمجھ میں آ جائے سننا، دشت میں بچوں کے لاشوں سے یہ کہہ کر ہٹ گئی، مامتا ٹکرا نہ جائے مقصد شبیر سے۔ دشت میں بچوں کے لاشوں سے یہ کہہ کر ہٹ گئی، مامتا ٹکرا نہ جائے
مقصد شبیر سے ہر بی بی نے بیٹے بارے اس نے نسل قربان کی. آج کوئی سید نہیں جو کہے میں زینبی سید ہوں. حسین کی ساری نسل بچا گئی, اپنی ساری نسل قربان کی. پیروں کے آبلوں سے جو خنجر کچل گئی, کون ہے بی بی زینب؟ پیروں کے آبلوں سے جو خنجر کچل گئی, جو فکر کی حدوں سے بھی آگے نکل گئی, 2 ہاتھ آگے بڑھ گئی, جو ذوالفقار سے نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے.